السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم اردو کا سبق نمبر 6 جس کا عنوان ہے ناممکن سے ممکن کا سفر پڑھ رہے ہیں، تو آئیے سبق کو آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں۔ آروین نے اپنے بچپن کے بارے میں لکھا کہ ہم خوش قسمت تھے کہ ہم نے ایک ایسے ماحول میں پرورش پائی، نشو و نما پائی، بڑے ہوئے، جہاں بچوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی۔ حوصلہ افزائی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حوصلہ افزائی یعنی حوصلہ بڑھانا، کہ جو چیز ان میں تجسس ابھارے یعنی کھوج لگانے کی جستجو پیدا کرے، تلاش کرنے کی جستجو پیدا کرے، وہ اس کے بارے میں کھوج لگائیں یعنی اس کے بارے میں تلاش کریں۔ گھر میں پڑھنے کا رجحان غالب تھا، یعنی گھر میں پڑھنے کا رجحان عادت غالب تھی۔ یہ دونوں بھائی گھر میں پڑھا کرتے تھے، کتابیں پڑھا کرتے تھے۔ 2 لائبریریاں موجود تھیں، ان میں سے ایک مذہبی کتابوں پر مشتمل تھی جبکہ دوسری میں عام کتابوں کا ذخیرہ تھا۔ یعنی 2 لائبریریاں تھیں، ایک میں مذہبی کتابیں تھیں کیونکہ یہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے تو ان کے مذہب کے بارے میں کتابیں تھیں، اور دوسری میں عام کتابیں تھیں مختلف فنون پر۔ مطالعے سے بھی رائٹ برادران میں پرواز کے بارے میں تجسس ابھرا، پرواز کے بارے میں یعنی اڑان کے بارے میں، اڑنے کے بارے میں تجسس ابھرا، شوق پیدا ہوا، تلاش کی جستجو پیدا ہوئی۔ 1878 میں یعنی 1878 میں ملٹن رائٹ اپنے بیٹوں کے لیے ایک کھلونا ہیلی کاپٹر لے کر آیا۔ کیا لے کر آیا؟ ایک ہیلی کاپٹر لے کر آیا جو کھلونے کی شکل میں تھا۔ یہ کاغذ، بانس اور کارک سے بنا ہوا کھلونا تھا۔ یعنی اس کے اجزاء کیا تھے؟ کن کن چیزوں سے یہ بنا تھا؟ کاغذ سے بنا تھا، بانس سے بنا تھا، بانس ایک خاص قسم کی لکڑی ہے، اور کارک سے بنا تھا۔ کارک کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی ایک درخت کی چھال ہوتی ہے، ایک درخت کا چھلکا ہوتا ہے جس سے مختلف چیزیں بنتی ہیں۔ اس میں ایک ربڑ لگا ہوا تھا، اسے کافی دیر گھمانے کے بعد چھوڑتے تو یہ فضا میں بلند ہو جاتا، ہوا میں بلند ہو جاتا۔ یعنی یہ جو ہیلی کاپٹر تھا یہ ہوا میں بلند ہو جاتا اور چند سیکنڈ فضا میں رہتا۔ اس کا سائز ایک انسانی ہاتھ کے مساوی تھا۔ یہ کھلونے کا ہیلی کاپٹر کتنا بڑا تھا؟ جتنا ایک انسانی ہاتھ ہوتا ہے اس کے مساوی تھا، برابر تھا۔ اس وقت آرویل کی عمر 7 سال تھی جبکہ ولبر 11 سال کا تھا۔ ٹھیک ہے، ولبر یعنی 4 سال آرویل سے بڑا تھا۔ بچوں کے دل میں اڑان کی چنگاری تو پہلے سے موجود تھی۔ چنگاری کا اپنا مطلب تو ہوتا ہے آگ کا شرارہ، لیکن یہاں پر مراد کیا ہے؟ اڑان کی چنگاری یعنی اڑنے کا شوق تو پہلے سے موجود تھا۔ اس کھلونے کو پا کر وہ چنگاری مزید بھڑک اٹھی، یعنی وہ شوق جو ہے مزید بڑھ گیا، اس شوق میں ترقی ہو گئی۔ دونوں بھائی اس کھلونے کے ساتھ کھیلتے رہتے، یہ کھیل ان کو بہت بھایا، یعنی ان کو بہت پسند آیا۔ جب دیکھو اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ آخر کار کاغذ پھٹ گیا اور ربڑ ٹوٹ گیا۔ انہوں نے ایسا ہی کھلونا بنانے کی کوشش کی، یعنی جب کاغذ پھٹ گیا اور ربڑ ٹوٹ گیا تو ظاہر ہے ان کا جو ہیلی کاپٹر تھا کھلونا وہ بیکار ہو گیا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایسا ہی کھلونا بنانے کی کوشش کی، مگر اس کا وزن اس قدر زیادہ ہو گیا کہ اس کا اڑنا ممکن نہ تھا۔ اس کھلونے کا وزن بڑھ گیا، اس لیے اس کا اڑنا ممکن نہ تھا۔ کھلونا ہیلی کاپٹر بنانے کا تجربہ اگرچہ ناکام ہو گیا، تاہم اس سے انہیں ایک نیا خیال سوجا، نیا خیال پیدا ہوا۔ یہ جو تجربہ انہوں نے کیا کھلونا ہیلی کاپٹر بنانے کا، اگرچہ ناکام تو ہو گیا لیکن اس سے ان کو ایک نیا خیال آیا۔ وہ پتنگیں بنا کر اپنے دوستوں کو بیچنے لگے۔ انہوں نے کئی ڈیزائن آزمائے، ٹھیک ہے، کئی ڈیزائن انہوں نے تجربہ کیے، بالآخر وہ صحیح ڈیزائن بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ پتنگیں یوں اڑتی جیسے ان کو پر لگ گئے ہوں۔ پیارے بچوں، آج کے لیے اتنا ہی، اگلا سبق کل پڑھیں گے۔